بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری ڈسکشن یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پیس میکنگ اینڈ پیس کیپنگ انڈر دی یونائٹڈ نیشنز. یہ دو ٹرمز ہیں، پیس کیپنگ اینڈ پیس میکنگ. میں آپ کو سب سے پہلے ان ٹرمز کے حوالے سے ایکسپلین کروں گی اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. پیس کیپنگ، فرسٹ آف آل آئی ایکسپلین یو meaning of peacekeeping and basic theme, basic concept of peacekeeping. Peacekeeping refers to operations in which personnel owing allegiance to the United Nations are engaged in military or paramilitary duties and or carrying weapons for their own defense in the pursuit of duties designated by the United Nations as necessary for the maintenance or restoration of peace. The basic objective of the United Nations peacekeeping have been the prevention, containment, moderation and termination of hostilities between or within states through the medium of a peaceful third party intervention organized and directed internationally. United Nations peacekeeping forces played their impartial role, non-coercive, and their measures are considered as interim measures. It involves more peaceful intervention with the consent of the parties directly involved in the disputes. United Nations appointed many peacekeeping missions, many peacekeeping operations and in the different parts of the world. So peacekeeping forces mean civilian and military personnel designated by the national government of countries participating in the peace operation. These personnel are placed at the disposal of the international organization under the United Nations or under whose mandate the given operation is being conducted. Generally, peacekeeping forces are made up of national contingents under international command. Each national contingent is assigned either a zone of responsibility or specific functional duties. تو میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ ایکسپلین کیا کہ پیس کیپنگ آپریشنز یونائٹڈ نیشنز کے انڈر جو ہوتے ہیں ان سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ مختلف کنٹریز کی فورسز، مختلف کنٹریز کے پرسونل، لیکن ان کو یونائٹڈ نیشنز کے امبریلا میں ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں یا یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ فورسز کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ ڈسپیوٹڈ پارٹیز کی کنسنٹ سے ان علاقوں میں بھیجی جاتی ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ایک انٹرنیشنل کمانڈ کے تھرو یہ اپنا رول پلے کرتی ہیں. تو ان کو مختلف زون آف رسپانسبلٹیز دیے جاتے ہیں، اسپیسیفک ڈیوٹیز دی جاتی ہیں جن کو یہ فلفل کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز
کے انڈر 1948 سے لے کر اب تک تقریباً 72 پیس کیپنگ آپریشن ہوئے ہیں، اور ان میں سے 17 یعنی 17 آن گوئنگ ہیں۔ ایکچولی پیس کیپنگ فورسز مین deployment of military forces in a particular area under the umbrella of the United Nations۔ تو یونائٹڈ نیشنز کی جو پیس کیپنگ فورسز ہوتی ہیں ان کا اپنا یونیفارم ہوتا ہے بلیک، ان کی اپنا یونیفارم ہوتا ہے، بلو بیرٹس یعنی بلو کیپ ہوتی ہے، اور یہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر یہ پیس کیپنگ فورسز جو ان کو ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے وہ ڈیوٹی اپنی یہ فلفل کرتی ہیں۔ تو پیس کیپنگ فورسز کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ پیس کیپنگ فورسز یونائٹڈ نیشنز کے تھرو اپوائنٹ کی جاتی ہیں، ان کا امپارشل رول ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس علاقے میں بھی یہ آپریشن کرتی ہیں پیس کیپنگ فورسز، یہ نیوٹرل رہ کر، غیر جانبدار رہ کر اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ امپارشل رول ہوتا ہے، نان کورسیو ہوتا ہے، اور انٹرم بیسس پہ ہوتا ہے، انٹرم میئرز یعنی عبوری اقدامات کیے جاتے ہیں، پرماننٹ نہیں ہوتے۔ جب وہ پرابلم سولو ہو جاتا ہے، کنفلکٹ ختم ہو جاتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ انٹرم بیسس پہ واپس ان کو بلا لیا جاتا ہے، یا عبوری سطح پر مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے بعد دوبارہ ان کو واپس اپنے علاقوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اٹ انوالوز مور پیسفل انٹرونشن ود دی کنسنٹ آف پارٹیز ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دی ڈسپیوٹ، کہ جو ڈسپیوٹڈ پارٹیز ہیں ان کی کنسنٹ سے، ان کی رائے سے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ان کی رائے لی جاتی ہے۔ اب تک یونائٹڈ نیشنز کے انڈر گریس میں، پیلسٹائن میں، انڈونیشیا میں، لیبنان میں، کشمیر میں اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جن میں یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ آپریشن جو ہے، یونائٹڈ نیشنز نے ان پیس کیپنگ آپریشنز کے ذریعے اپنا اہم رول پلے کیا۔ یونائٹڈ نیشنز کا بیسک پرپز آل اوور دی ورلڈ پیس اینڈ سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے۔ انہی مقاصد کے لیے یونائٹڈ نیشنز ان مقاصد کو فلفل کرنے کے لیے اس کا ایک امپورٹنٹ اپروچ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ پیس کیپنگ مشنز ہوتے ہیں، ایمرجنسی فورسز ہوتی ہیں، ٹروس سپرویژن آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کے ملٹری آبزرور مشنز، یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورسز یہ بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہیں کسی بھی علاقے میں کنفلکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، لڑائی کو روکنے کے لیے، اور پھر اس کو نارمل پروموٹنگ اے ریٹرن ٹو اے نارمل کنڈیشنز، پھر اس کو نارمل کنڈیشن پہ لانے کے لیے ان کا بہت ہی سگنیفیکنٹ اور اہم رول ہوتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، وہ یہ کہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل اس سلسلے میں بہت ہی اہم رول پلے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کانگو میں، مڈل ایسٹ میں، سائپرس میں بہت ہی اہم رول پلے کیا سیکرٹری جنرل نے۔ اسی طرح آبزرور مشن کے جو ہیڈ ہیں ان کو بھی اپوائنٹ کیا جاتا ہے تاکہ آبزرور مشن کو پراپر وہ انسٹرکشنز دے سکیں، ان سے رپورٹ لے سکیں۔ اوور آل یونائٹڈ نیشنز کی یہ ایک میجر کنٹریبیوشن ہے کہ آل اوور دی ورلڈ پیس کیپنگ فورسز کے تھرو حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس ڈسکشن میں
ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی. While discussing about peacekeeping activities of the United Nations, when we examine in a United Nations context, then the term peacekeeping was first used to describe the work of United Nations Emergency Force, UNEF, United Nations Emergency Force, created by the General Assembly, composed of 6,000 peoples during the Suez War in 1956 to take temporary control of the Suez Canal area and encourage the withdrawal of invading Anglo-French and Israeli forces from Egyptian territory. It has since become a generic term for a United Nations non-fighting field of operation, usually involving military as well as civilian personnel, undertaken to maintain or restore peace in the area of conflict. Its basic purpose is to help maintain peace when tension is high but no party is determined to pursue conquest. It does this by such means as observing borders, observing violation, policing a ceasefire or a truce line, serving as a buffer between hostile forces, supervising troop withdrawals, and helping the monitor elections and maintain domestic order during the transitional period. So all these aspects covered the peacekeeping activities. A peacekeeping force is deployed only with the consent of the sovereign of the territory when it operates, and usually with the consent of all major parties to the conflict. Secretary General of the United Nations played very important role in this regard. I can explain you an example by Secretary General Mr. Dag Hammarskjöld. Mr. Dag Hammarskjöld explained that United Nations Emergency Forces, as a part of a United Nations strategy to prevent local disputes or power vacuum from becoming extensions, this concept also known as a preventive diplomacy. So United Nations different secretary generals played very important role for United Nations peacekeeping forces, and Department of Peacekeeping Operation acknowledged the need for more rapid and more efficient deployment. Another standing high radiance brigade established under the supervision of the Security Council. These peacekeeping missions, these peacekeeping forces have their own logistics, support, weapons, vehicles, common pool of military instruments, and under the supervision of the United Nations. Overall, United Nations role as a peacekeeping forces, peacekeeping operations, or simply concept of United Nations peacekeeping strategy remained a very important contribution for the attainment of its basic
purposes. تو یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز فرسٹ ٹائم 1956 میں بنائی گئی، جسے یونائٹڈ نیشنز ایمرجنسی فورسز کا نام دیا گیا. بعد میں پھر یہی پیس کیپنگ فورسز کے نام سے ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا. جنرل اسمبلی کے تھرو 1956 میں سوئس کینال کا جو کرائسس ہوا، اس کرائسس میں فرسٹ ٹائم یونائٹڈ نیشنز کی ایمرجنسی فورسز نے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا. اوور آل یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ آبزرونگ پوزیشن میں یہ رہیں، بارڈرز میں وائلیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، پولیسنگ کا کیا سسٹم ہے، سیز فائر کا کیا ہے، ٹروس لائن کیا ہے. اوور آل ہاسٹیلٹیز کو سسپینڈ کرنے کے لیے پیس کیپنگ فورسز کا یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز کے بارے میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اب تک یونائٹڈ نیشنز کا جو ریسنٹ ہمیں ڈیٹا ملتا ہے، 120 کنٹریز میں سے 97,000 یونائٹڈ نیشنز کے یونیفارمڈ پرسنل جو ہیں وہ آل اوور دی ورلڈ کام کر رہے ہیں. 120 کنٹریز میں سے 97,000 یونائٹڈ نیشنز کے یونیفارم پرسنل ہیں جو آل اوور دی ورلڈ ڈفرینٹ پیس کیپنگ آپریشنز میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کی یہ ایک میجر کنٹریبیوشن ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. اسی ڈسکشن کا دوسری ٹرم میں نے یوز کی، پیس میکنگ. ابھی میں نے آپ کو پیس کیپنگ فورسز کے حوالے سے پیس کیپنگ کی جو ٹرمز ہیں، اس کو ہم ڈپلائمنٹ آف ملٹری فورسز ان پرٹیکولر ایریا کے بہت سمپل وے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. پیس کیپنگ فورسز. ناؤ آئی ایکسپلین یو a second term, peacemaking. This is best understood as a close relative of preventive diplomacy involving negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or agreements, or other peaceful means, but applied after a dispute has crossed the threshold into armed conflict. Military and diplomatic action after a conflict has broken out, conducted at the request or with the consent of the warring parties, to halt hostilities and initiate negotiations. It can include separating the armed combatants, establishing demilitarized or buffer zones, monitoring ceasefires, maintaining law and order, assisting with the conduct of humanitarian actions, and guarding strategic facilities. Citizen-based peacemaking is the process of establishing peace constituencies within conflict areas. These constituencies comprise people from different sectors or civil society whose prevailing interest is the development of sustainable peace. تو پیس میکنگ جو ہے، پیس میکنگ کے پروسیس کو ہم کافی حد تک پریونٹیو ڈپلومیسی کے ساتھ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں.
پیس میکنگ کے بعد میں آپ کو پریونٹیو ڈپلومیسی کے بارے میں بھی بریفلی بتاؤں گی. تو پیس میکنگ کو ہم پریونٹیو ڈپلومیسی کے ساتھ انوالو کر سکتے ہیں. پیس میکنگ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ گفت و شنید کی جاتی ہے, انکوائری کی جاتی ہے, میڈیشن یعنی ثالث یا تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا جاتا ہے, مصالحت یعنی کنسیلیشن ہوتی ہے, آربیٹریشن ہوتا ہے, جوڈیشل سیٹلمنٹ ہوتا ہے, یا ریجنل ایگریمنٹ کے تھرو, ریجنل آرگنائزیشن کے تھرو بھی اس ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, یا دوسرا کوئی بھی پیسفل مینز, کسی بھی پرامن میتھڈ یا طریقے کے ذریعے یہ تمام اسٹریٹجیز, یہ تمام آپشنز جو ہیں یہ اپلائیڈ کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس ڈسکشن میں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان تمام میتھڈز کو ہم اس وقت اپلائی کریں گے جب کہ کسی بھی علاقے میں, کسی بھی ٹیریٹری میں, کسی بھی اسٹیٹ میں کوئی کنفلکٹ جو ہے, کوئی ڈسپیوٹ جو ہے وہ بروکن آؤٹ ہو چکا ہو. تو اس بروکن آؤٹ ہونے کے بعد پھر ان کی ریکویسٹ پہ جو ہے ڈسپیوٹیڈ پارٹیز کو نیگوسیشن کی طرف لانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل وار کو روکنے کے لیے سیز فائر, اب اگر سیز فائر ہو گیا تو اس کو بھی مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ وائلیشن کس طرف سے ہو رہی ہے. پھر مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر ہے. پھر اسی طرح ہیومینیٹیرین لیول پر کیا کوششیں ہو رہی ہیں, کیا وائلیشنز ہو رہی ہیں, بفر زونز کیا ہیں, ڈی ملٹریلائز زون کون سے ہیں اور کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اوور آل یہ تمام وہ میتھڈ ہیں جن کا بیسک پرپز یہ ہے کہ سسٹینیبل پیس جو ہے کس طرح سے پریویل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے پیس کیپنگ میئرز جو ہیں, یعنی یہ تمام پیسفل میتھڈ جو ہیں یہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اس کنفلکٹ کو ریزالو کیا جا سکے. Now I explain you about preventive diplomacy because peacekeeping and preventive diplomacy closely related. The term preventive diplomacy was first used by United Nations Secretary General Dag Hammarskjöld in the 1950s and was revived by Boutros Ghali in the 1990s. It refers to a variety of bilateral and multilateral non-military officials and unofficial efforts which are preferably taken at the early stages of conflict by third parties and others to mobilize forces of moderation against deteriorating situation. Action to prevent disputes from arising between parties, to prevent existing disputes from escalating into conflicts, and to limit the spread of the latter when they occur. Early preventive diplomacy means the provision of skilled assistance through good offices, mediation, and the like in order to resolve disputes well before eruption into armed conflict appears likely. Late preventive diplomacy attempts working through the Security Council to persuade parties to explain when such eruptions seem imminent. Preventive diplomacy, in contrast with traditional diplomacy, involves unilateral and multilateral efforts to pressure, to arbitrate, to mediate
through good offices to encourage dialogues and to facilitate a non-violent resolution of crises. Preventive diplomacy represents measures which are taken to prevent the breakdown of peaceful conditions. It aims to prevent existing tensions escalating into violence and to contain the spread of conflict when it occurs. तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के बारे में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी की टर्म जो है 1950s में यूनाइटेड नेशंस के बहुत ही पॉपुलर और एफिशिएंट सेक्रेटरी जनरल मिस्टर डेग हैमरशॉल ने इंट्रोड्यूस करवाई और फिर उसकी रिवाइवल के लिए बुतरॉस गाली ने 1990s में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी मुख्तलिफ बायलैटरल और मल्टीलैटरल नॉन मिलिट्री ऑफिशियल और अनऑफिशियल एफर्ट्स का नाम है, जिसमें कोशिश ये की जाती है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट है उसको बिल्कुल अर्ली स्टेज पे ही उसको स्टार्ट में ही अर्ली प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के ज़रिए स्किल्ड गुड ऑफिसेस हैं, मेडिएशन है, तो उसके थ्रू उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के साथ अगर हम प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी का कंपैरिजन करें तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी जो है ये ऐसी एफ़र्ट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ़ पीसफुल मेथड्स के थ्रू डायलॉग्स को इनकरेज किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि नॉन वायलेंट तरीके से कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व किया जाए, उसको कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो पीसफुल तरीके से की जाए। तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी जो है वो ऐसे मेजर्स का नाम है, ऐसे मेथड का नाम है, ऐसे तरीक़ाकार का नाम है जिसमें पीसफुल कंडीशंस के थ्रू ये कोशिश की जाए कि वायलेंस को भी स्प्रेड होने से रोका जाए और कन्फ्लिक्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को प्रॉपर वे में मेंटेन किया जा सके। यूनाइटेड नेशंस की जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन और यूनाइटेड नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्टार्ट में जो मैंने पहला टॉपिक आपको द जेनेसिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एक्सप्लेन किया तो उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ ये एक्सप्लेन किया कि वर्ल्ड हिस्ट्री इंडिकेशन है इस चीज़ की कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर 2 मेजर वॉर्स हुई और उन दोनों बड़ी आलमी जंगों में बेशुमार इंसानी जानी और माली नुकसानात हुए और ड्यूरिंग वॉर बहुत सी ऐसी कोशिशें हुई जिनका बेसिक पर्पस ये था कि किसी न किसी तरीके से इस वॉर को स्टॉप किया जाए और दुनिया को तीसरी बड़ी जंग के अजाब से बचाया जाए। तो यूनाइटेड नेशंस की जो फॉर्मेशन हुई उस फॉर्मेशन का बेसिक पर्पस ये था कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के थ्रू बहुत से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं। प्रीवियस डिस्कशन में मैंने कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में डिटेल के साथ आपको बताया विद रेफरेंस टू कोरियन वॉर, विद रेफरेंस टू इराक एंड कुवैत वॉर। तो उसके अलावा आज की जो डिस्कशन है पीस कीपिंग एंड पीस मेकिंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस और थ्रू द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर पीस कीपिंग ऑपरेशंस और पीस मेकिंग कोशिशें क्या होती हैं, प्रिवेंटिव
ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے کس کس طرح سے ان کی پراپر یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز ہوتی ہیں، ان کا رول کیا ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا ہے. امید ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. یونائٹڈ نیشنز کا جو یہ تھیوریٹیکل آسپیکٹ میں نے ابھی بریفلی آپ کو بتایا، اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ although United Nations peacekeeping and peacemaking activities, United Nations peacekeeping missions are playing very important role in different parts of the world, but still there are so many political obstacles, financial obstacles, budgetary obstacles, and due to all those obstacles and problems, United Nations peacekeeping activities are continue in different parts of the world, but peacekeeping and peace making and preventive diplomacy not fulfilled basic objectives of the United Nations. In other words, critically we can mention here that although all these activities are very important, but sometimes they also failed or not become effective due to different obstacles. Sometimes these activities faced different type of resistance from different ethnic groups, different internal factions, and different political feasibility, and in the same way financial feasibility of course remain an ever present constraint in the attaining of basic objectives of peacekeeping and peacemaking. Sometimes United Nations budget become a hurdle, sometimes political interest of superpowers or big powers, and sometimes disputed parties not cooperate with United Nations different policies due to their national interest. So United Nations peacekeeping operations, United Nations different policies and programs for the attainment of world peace and security remained ineffective due to different reasons. Since the United Nations has come into existence, there have been at least more than 150 major conflicts all over the world, and some conflicts are state to state or interstate, and others have been civil wars. So although there are so many conflicts, there are so many civil wars, crises, problems in world scenario among international relations, but
United Nations since 1945, nearly half a century has more than half century passed without a third world war. United Nations peacekeeping and peacemaking activities playing their important role. The United Nations have several tools at its disposal with which to try to keep the peace, and United Nations, all these activities played very important role. So concluding this topic, while concluding this topic, we can mention here that importance of United Nations peacekeeping forces, peacekeeping operations, peacemaking activities is one of the most important contributions of the United Nations, and this contribution we cannot deny, because still United Nations facing many problems, but in spite of all those problems, United Nations peacekeeping forces playing very important role. One point is which I usually explain you, that point is United Nations is combination of sovereign and independent states. For effective, efficient peacekeeping and peacemaking, it is very necessary cooperation of big powers, budgetary contribution and financial contributions of big powers. And another point is very important, that when big powers or superpowers or 5 permanent members of the Security Council contributed major part of United Nations budget, then they want to play their dominant role in the United Nations peacekeeping and peacemaking activities to fulfill their own national interest, and this point cannot be denied in this discussion. So that is the end of our today's discussion about peacekeeping and peacemaking activities of the United Nations or under the United Nations, and that is the end of our today's discussion. Allah Hafiz.